الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں یہودیوں اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی ان عظیم کتابوں سے روگردانی کی۔ ان آیات میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ ان یہودیوں نے کس چیز کو اپنا مشغلہ بنایا اور اپنی توجہات کس چیز پر صرف کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت میں اور ان کے دور حکومت میں شیاطین جو جادو پڑھا کرتے تھے اس جادو کی انہوں نے پیروی کی، یعنی اللہ کی عظیم کتابوں کو چھوڑ کر اگر اختیار کیا تو کیا اختیار کیا کہ وہ جادو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت میں جو پڑھا جاتا تھا، شیاطین آسمانوں میں جاتے اور وہاں کی خبروں کو چرا لاتے، کاہن جو ان کے دوست ہوتے ان کو بتلاتے، وہ کاہن ان خبروں کو اپنے طرف سے جھوٹ ملا کر اس کو ایک جگہ جمع کرتے۔ اس طرح ایک وہ ذخیرہ جمع ہو گیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت میں ایک جگہ کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلع کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے عرش کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور پورے اپنی مملکت اور سلطنت میں اعلان جاری کر دیا کہ کوئی اس طرف توجہ نہ دے، کوئی جادو اور سحر کا سہارا نہ لے۔ لیکن جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شیطان نے ان شیطان نما انسانوں کے پاس آ کر یہ کہا کیا میں تم کو سب سے بڑا خزانہ بتلاؤں، اور پھر اس نے اس کو ذخیرے کی رہنمائی کی، اس کو نکالا گیا اور پھر وہ اس کو عوام میں رائج کیا گیا۔ الغرض جو بھی شکل رہی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت کی طرف دو باتیں کہی گئی، یا تو اس زمانے میں جو سحر پڑھا جاتا تھا، اس زمانے میں جو جادو چلا کرتا تھا، یا پھر اس زمانے کی طرف جو جس جادو کی نسبت کی گئی۔ مفسرین حضرات نے دونوں معنی لیا ہے کہ اس زمانے کی طرف جس جادو کی نسبت کی گئی، یہودیوں نے اس جادو کو اپنایا اور اپنے توجہات کا مرکز بنایا اور اس کی تابعداری کی، اللہ کی کتاب قرآن پاک اور اسی طرح تورات کو چھوڑ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کے درمیان میں یہ جملہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے۔ یہاں پر سب سے پہلے کہ سحر یعنی جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جادو اسی وقت کارگر اور اسی وقت وہ جادو کام کرتا ہے جب اس میں کفریہ الفاظ ہو اور کفریہ اعمال ہو، اس لیے وما کفرا سے تعبیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی کہ ان کے خود الفاظ تھے کہ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ اللہ نے ان کو حکومت دی انسانوں پر، جناتوں پر، اسی طرح ہواؤں پر، چرند پرندوں پر اور دیگر مخلوقات پر اللہ نے ان کے لیے خزانے جمع کر دیے۔ یہ سب ہوا تو ظاہر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین جو تھے انہوں نے بھی، جنات میں سے جو شیاطین تھے اور انسانوں میں سے بھی جو حکومتوں کے اور اسی طرح دنیا کے جو حریص تھے، ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عوام میں مشہور کر دیا اور
بات کو پھیلایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو حکومت حاصل کی یہ سب جادو اور سحر کی طاقت سے حاصل کی، کہ اسی کی طاقت سے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت حاصل ہوئی، اور ان کے سلسلے میں نہ جانے کیا کیا خرافات اور کیا کیا بکواس ان کے بارے میں کہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں جو اللہ کے ایک عظیم نبی تھے ان کے سلسلے میں وہ باتیں کہی جو ایک عام مومن کے لیے بھی بلکہ ایک عام انسان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسی باتیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے عوام میں مشہور کرائی۔ قدیم جو صحیفے چلے آ رہے ہیں تورات وغیرہ کے، اس میں یہ باتیں تحریر ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب جادو کی بنیاد پر حکومت حاصل کی۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیویوں نے ان کو نعوذ باللہ غیر اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں انتہائی نازیبا باتیں اور انتہائی غلط باتیں یہودیوں نے عوام میں رائج کی اور اسی کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ لہٰذا قرآن پاک جب آیا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا۔ عوام میں یہ تک رائج کیا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے، جادوگر کی گری کی بنیاد پر انہوں نے یہ سب حاصل کیا۔ قرآن پاک 1500 سال کے بعد آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کی برات کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ شیاطین جو ہے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ یہ یہودی ایک تو اس جادو کے انہوں نے پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے کی طرف جو منسوب تھا، اور اسی طرح بابل نامی شہر 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جو جادو اترا اس کی انہوں نے پیروی کی۔ تو یہ دونوں جادو کو انہوں نے اپنے زندگی کا مشغلہ بنایا اور اسی کو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ فرشتے بابل میں کیوں اتارے گئے؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اسی طرح انہوں نے مقام بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو جادو اور سحر اتارا گیا اس کی پیروی کی۔ سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے کہ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں آخر ان کو زمین پر کیوں اتارا گیا اور ان کے ذریعے سے جادو کو کیوں عوام میں رائج کیا گیا، کیوں سکھایا گیا؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، ایسا لگتا ہے کہ عوام میں جادو اور انبیاء علیہ السلام کے معجزے کے درمیان لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کے معجزے کو بھی جادو کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر نازل کیا کہ وہ جادو کی حقیقت کو بتلائیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیوں نہیں کیا جیسا کہ اللہ نے شریعت کا کام کیا؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اللہ کے علوم کی 2 شکلیں ہیں، علوم تشریعی شریعت کا علم اور دوسرا تکوینی علم۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے شریعت کا علم جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی والا علم ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری ہوتی ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اتارتے ہیں۔ تکوینی علم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں فرشتوں کو استعمال فرماتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ایک یہ دی جاتی ہے کہ جیسے 2 بندے ہیں، اس میں سے ایک نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ اس کی بھی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں تکوینی علم کے تحت، اور دوسرا ایک فاجر فاسق ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں اپنے تکوینی علم کے تحت۔ تکوینی علم کے تحت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جادو کے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بابل نامی مقام پر یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو اتارا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو جادو سکھایا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے قرآن پاک نے نوٹ کیا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ اگر شخص ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اس وقت تک ان کسی کو جادو نہیں سکھاتے جب تک اس کو یہ نہ کہہ دیتے کہ ہماری حیثیت، ہمارا وجود یا ہمارا جو نزول ہے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، پہلے ان کو سمجھاتے ہو۔ لیکن اللہ فرما رہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگ جو ہے اس سب کے باوجود بھی کہا کہ بس ان دونوں سے سیکھتے ایسے علوم
ایسی جادو کہ جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر سکے، جدائی کر کے اپنی عاشقی لڑاتے. یہ انتہائی گھٹیا کام تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس جادو کی حقیقت کے سلسلے میں کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی. یہ اصول اور ضابطہ بتلایا. جادو کے ذریعے بھی کسی کو اسی وقت نقصان ہو سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی طرف کی حکمت ہو. اس کے بغیر کہاں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. آگے اللہ فرما رہے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہاں کہ وہ ان سے ایسا علم سیکھتے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا، جو ان کے لیے مضرت رسا ہوتا، اور جو ان کے لیے کسی طرح مفید نہیں تھا. اور آگے ارشاد فرماتے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو اس جادو کو جو سیکھتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی یہودیوں کو یہ علم تھا کہ جو جادو سیکھے گا اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، یعنی اس کے لیے سوائے عذاب کے اور سوائے بربادی اور تباہی کے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سب جانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی سیکھتے تھے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو اجاڑتے. پھر آگے اللہ فرماتے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہاں کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی ذات کو بیچ دیا. یعنی وہ جادو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، وہ کتنی بری چیز ہے. پھر کہا کہ لو کانوا یعلمون، اے کاش وہ اس بات کو جان لیتے. پھر آگے اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، ایک بار پھر سے ان کو دعوت دی گئی ایمان کی اور اطاعت اور فرما برداری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی. کہ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اے کاش اگر وہ ایمان لا لیتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، تو اللہ کے پاس بڑا اچھا اجر ہوتا، اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش وہ اس کو جان لیتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کے حقیقت کا ترجمانی فرمائی ہے، یہودیوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر، تورات کی تعلیمات کو فراموش کر کے انہوں نے کس چیز کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا. یہ